صوبہ سندھ کے جو مسلمان تھے ان کا بھی تحریک پاکستان میں ایک بہت نمایاں حصہ رہا۔ یہ دو طرفہ طعن و تشنیع کا سلسلہ بنیادی طور پر نفرتوں پر آ کر ختم ہوا۔ ہم نے پورے ہندوستان میں کلمے کی بنیاد پر جو کامیابی حاصل کی تھی وہ عصبیت کی بنیاد پر ہم وہ لوزر ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 1947 کو آزاد ہو چکا۔ آج ہم 2021 میں پاکستان کی آزادی کا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور میرے پروگرام کا عنوان ہے آزادی کے بعد۔ آج میں کچھ اس پروگرام کے توسط سے سوال کرنا چاہوں گا۔ کچھ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ بھی میں اس پروگرام میں ہی کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے۔ کیا ہم اس آزادی حاصل کرنے کے بعد، جیسا کہ ہمیں پاکستان کا شہری یا پاکستانی بننا چاہیے تھا، کیا ہم ویسے پاکستانی بن سکے؟ اگر ہم وہ پاکستانی نہیں بن سکے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ہمیں پاکستانی بننے نہیں دیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے ایک ممتاز صحافی جناب علاؤالدین ہمدم خانزادہ AH خانزادہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میری جانب سے اور جاگ کراچی کی جانب سے اور پوری پاکستانی قوم کی جانب سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ پوری قوم کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے اور دشمنوں کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خانزادہ صاحب، آج میرا پہلا سوال یہ تھا کہ پاکستان برصغیر کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ آباد کیا۔ پاکستان میں جہاں جہاں مسلمانوں کے اکثریتی علاقے تھے وہاں وہاں پاکستان بنا دیا گیا، اور ان علاقوں میں جہاں پہ پاکستان نہیں بن سکا، یعنی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، وہاں کے مسلمان ہجرت کرنے کے بعد پاکستان میں آ گئے، اور جس کو جہاں جہاں اپنے حصے کا پاکستان ملا، اگر کسی کو بنگال میں ملا تو وہ بنگال گیا، کسی کو پنجاب میں ملا تو پنجاب گیا، کسی کو بلوچستان میں ملا تو بلوچستان گیا، اور جس کو سندھ میں ملا وہ سندھ آ گیا۔ اگر ہم برصغیر کی تقسیم اور اس سے پہلے کی تحریک پاکستان دیکھتے ہیں تو صوبہ سندھ کے جو مسلمان تھے ان کا بھی تحریک پاکستان میں ایک بہت نمایاں حصہ رہا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور جو ہمارے مسلمان اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہجرت کر کے اس خطہ زمین پر آئے، ان کو یا تو پاکستانی بننے نہیں دیا گیا، یا انہوں نے خود پاکستان کا نام نہ لینا چاہا، جبکہ ہجرت پاکستان کے نام پہ ہوئی۔ اس کی کیا وجوہات تھی کہ آج تک ہماری ان ہجرت کر کے آئے ہوئے بھاری مسلمان آبادی کو مہاجر، کبھی مکڑ، کبھی کسی اور نام سے پکارا جاتا رہا؟ تو آئیے اس پہ اپنی اس چیز سے آگاہ کریے اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دو اہم باتیں ہیں کہ جب پاکستان کا قیام معرض وجود میں آ گیا تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہاں تو پاکستان قائم ہوا جی، اور جو مسلم اکثریتی علاقے نہیں تھے وہاں جو مسلمان رہتے تھے انہیں ہجرت کی صعوبت برداشت کرنی پڑی، ہجرت کی عبادت سر انجام دینی پڑی، اور وہ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ جی، اور یہ سلسلہ خیر و خوبی سے چلنے لگا۔ جی، میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان، یعنی ہجرت کرنے والے اور ان کا استقبال کرنے والوں کے درمیان محبتوں کے رشتے قائم تھے۔ آج اس کی مثالیں اگر ہم کراچی شہر میں اور ویسے پورے پاکستان میں اور پورے سندھ میں اور پنجاب میں اور KPK میں اور بلوچستان میں اور بنگال میں، ایون جو ہمارے مشرقی پاکستان تھا اس وقت، یہ مثالیں موجود ہیں کہ PIB کالونی ایک مثال ہے، سعید آباد جو ہے کراچی کا علاقہ وہ مثال ہے۔ پیر الہی بخش نے اپنی زمین پر اپنے پیسوں سے
مکانات بنا کر اپنے مہاجر بھائیوں کو پیش کیے تھے۔ ہاں۔ سعید ہارون، یہ جو آج اخبار کے مالک ہیں، حمید ہارون ان کے والد تھے، انہوں نے اپنی زمین اپنے آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے پیش کر دی تھی، جو آج سعید آباد ہے، مہاجر کیمپ سعید آباد ہے۔ اچھا، یہ واضح مثالیں ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبتوں کے رشتے قائم تھے۔ پھر کیا ہوا کہ بعض لوگ جو پاکستان کے بدخواہ تھے اور پاکستان کے دشمن تھے اور پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار تھے، انہوں نے ایک مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ تو بنگلہ دیش ہو گیا، اور جو باقی ماندہ پاکستان تھا، یعنی جس میں جو ہمارا آج کا جو پاکستان ہے، یہاں پر بھی نفرتوں کے بیج بونا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے انصار ہونے کو، یعنی مہاجرین کے استقبال کرنے کو تانا زنی کی شکل میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے مہاجرین کو تانا دینا شروع کر دیا۔ جی، یہ دو طرفہ تان و تشنی کا سلسلہ بنیادی طور پر نفرتوں پر آ کر ختم۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ دیکھیے، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب دشمنان پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ بھائی، جب لیاقت علی خان کا قتل ہوا اور اس قتل کی تحقیقات میں بہت ساری چیزوں کے نام آنا شروع ہوئے، تو ان تحقیقات کو غتربود کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس پورے منصوبے کے نتیجے میں ایک فوجی حکومت پاکستان پر مسلط ہو گئی، جس بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی ترقی ہوئی۔ یہاں پہلے ماشاء اللہ کی بات کر رہے جی، ہیں، ایوب خان صاحب۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی ترقی ہوئی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تباہی کا سفر شروع ہی وہاں سے ہوا، جس نے مشرقی پاکستان کو برگشتہ کیا، جس نے سندھ میں کہیں احساس محرومی اور کہیں احساس برتری کو جنم دیا، جس نے پنجاب میں پنجابی اور سرائکی کی تقسیم کو اجاگر کیا، جس نے بلوچستان میں پشتون بلوچستان اور بلوچ بلوچستان کو ہوا دی، جس نے اس وقت کے سرحد اور آج کے کے پی کے میں ہزارے اور پشتون عصبیت کو ہوا دی۔ تو اس عصبیت کے نتیجے میں ہم نے پورے ہندوستان میں کلمے کی بنیاد پر جو کامیابی حاصل کی تھی، وہ عصبیت کی بنیاد پر وہ لوزر ہو گئے، ہم ناکامی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور اگر یہ سلسلہ آج کچھ تھما ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا، لسانی عصبیت کا، فرقہ وارانہ عصبیت کا، یا کسی بھی عصبیت کا سلسلہ جب تک رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، ہماری ترقی نہیں شروع ہوگی۔ دیکھیے، ہم بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہم گندم باہر سے منگواتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی کے تمام ذرائع موجود ہیں، یعنی دریا ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے، چشمہ ہمارے پاس ہے، برف ہمارے پاس ہے، آبشاریں ہمارے پاس ہے، اور ہم پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ ہماری قدرتی معدنیات پوری دنیا میں مقدم ہیں، اور ہم کوئی بھی چیز اس سے حاصل نہیں کر پاتے، نہیں ایکسپلور کر سکتے۔ پوری دنیا میں کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اور ہم توانائی سے محروم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بد انتظامی بھی ہو سکتی ہے، یہ بدعملی بھی ہو سکتی ہے، یہ بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، اور ہے اس میں سر سب سے بڑا فیکٹر جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ بدعنوانی اور بدنیتی کا بھی ہے۔ دیکھیے میں بہت عجیب سی بات ہے کہ جب ہمارے دشمن کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا متحد ہونے کا نقطہ کیا ہے اور منتشر ہونے کا نقطہ کیا ہے، تو دشمن کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے ہمارے دوستوں کی تعداد کم ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ارباب بست و کشاد کو، اور ہمارے لوگوں کو ایک ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے گرد و پیش میں، یعنی یہ کہ جو ہمارے ساتھ اچھا بولتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ ہمارے جو قرب و جوار میں مشرق میں ہندوستان ہے، جس کو ہمارا اچھا ہمسایہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک عجیب و غریب خبط میں مبتلا ہے۔ مغرب میں افغانستان ہے،
جو کبھی بھی تاریخی طور پر ہمارا اچھا ہمسایہ نہیں رہا. نہیں، اور ہم ایران ہے، مہربان رہے. ایران ہے وہ ہمارا اچھا ہمسایہ نہیں رہا. واحد چین ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ برادر اسلامی ملک افغانستان اور برادر اسلامی ملک ایران ہمارے اچھے ہمسائے نہیں رہے، یا ان کی نگاہوں میں ہم نیک نام نہیں رہے. لیکن جو غیر اسلامی ہمارا دوست ہے، ریاست ہے جو چین ہے، وہ ہمارا بہترین دوست رہا، اور آج وہ بہترین دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں بھائی. تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو، ہماری ریاست کے ارباب بست و کشاد کو اور ہمارے لوگوں کو ایک ساتھ سوچنا پڑے گا کہ جناب ہمارے دشمنوں کی تعداد دوستوں کی تعداد سے زیادہ ہے. تو ہمیں آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں، عقل سے بھی کام لینا ہے، زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اور اس دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہے. میری جانب سے، جاگ کراچی کی جانب سے، اس پورے کراچی شہر کی جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. السلام علیکم.